سامنے رونے سے استغفار کرنے سے اللہ سابقہ کو ایسا معاف کریں گے, ایسا ورثے کو صاف کریں گے کہ میرے دوستوں کبھی دوبارہ چتلائیں گے بھی نہیں کہ تو نے فلاں موقع کا یہ کیا تھا. بخاری کے اندر, حدیث کی تمام کتب کے اندر حضور نے واقعہ بیان کیا. یعنی اس توبہ کی استقامت کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب نے توبہ تو کر لی نا, توبہ کی استقامت کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد وہ کسی کے پاس گیا, کم علم بندہ تھا, اس سے پوچھا بھائی توبہ ہے؟ اس نے کہا کوئی توبہ نہیں. اس نے 100 پورے کر دیے. اب کسی علم والے کے پاس گیا, اس سے کہا کہ توبہ ہے؟ اس نے کہا توبہ, اللہ غفور الرحیم ہے, توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے, تو آج توبہ کرو اللہ معاف کر دیں گے. لیکن اللہ والا جانتا تھا کہ توبہ تو اس کی ہو گئی قبول, لیکن توبہ پر استقامت کے لیے, توبہ پر دوام کے لیے اس کو اس ماحول کو چھوڑنا ضروری ہے جس ماحول کے اندر یہ نافرمانی اور معصیت اس کے اندر جنم لے گئی. اس نے کہا کہ بھئی سنو, توبہ ہو گئی قبول, چھوڑو اس بستی کو, جاؤ اس بستی کی طرف جس میں رہنے والے نیک لوگ ہیں, تمہارے اندر ان کا اثر ڈل جائے اور تمہارے اندر ان کا اثر غالب ہو جائے تو تمہیں اپنی توبہ کے اوپر دوام مل جائے. حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ اس نے اس کے کہنے پر سفر شروع کیا. ابھی تھوڑا ہی سفر کیا, موت آ گئی اور آخرت کی طرف روانہ ہو گیا. اب جنت والے آئے کہ توبہ کر چکا, جہنم والے آئے کہ 100 کا قاتل ہے. اللہ نے جبرائیل کو ان کے درمیان منصف بنا کر بھیجا. حضور مسکرانے لگے, کہا کہ اللہ نے اس کو منصف بنایا. انہوں نے کہا اللہ کہتے ہیں کہ زمین ناپو, جس طرف کی مسافت کا ہم اس میں داخل کر دو. حضور مسکرا کر کہنے لگے خیر کی بستی کا سفر تھوڑا کیا تھا, لیکن اللہ نے زمین کو حکم دے کر سکیڑا اور جنت والوں میں داخل کر دیا. تو میرے دوستوں, توبہ پر استقامت کے لیے ماحول, توبہ پر استقامت کے لیے ماحول کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے. ما فی المقام لذی عقل وذی ادب من راحت فضع الاوطان واقتربی انی رأیت وقوف الماء یفسده ان صاح طاب وان لم یجری لم یطب. امام شافعی کہتے ہیں کہ عقل مند دانا بندے کے لیے وقوف, ٹھہراؤ, اپنے کام کے اندر, اپنی دنیا کے اندر کھپ جانا یہ موت ہے. اس کو بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو ترقیوں کو لینے کے لیے سفر کرنا پڑے گا. اس کو وطن کو چھوڑنا پڑے گا, اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنا پڑے گا. اس کا نکلنا اس کو ترقیاں دلوائے گا. پانی کا ایک جگہ ٹھہر جانا تعفن کا سبب بن جاتا ہے, بدبودار بن جاتا ہے. پانی حرکت میں رہے, میٹھا خوشبودار رہتا ہے, لوگوں کے افادے کا سبب رہتا ہے. مثال پر مثال دے کر بتا رہے پورے قصیدے کے اندر کہ حرکت, نکلنا یہ خاصہ ہے امت کا, نکلنا پڑے گا. توبہ کی استقامت کے لیے ماحول کو اختیار کرنا پڑے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے کچھ نوجوانوں کو پکڑا جو شراب پی رہے تھے. اب جب لے کر آئے, عمر ثانی کا لقب دیا گیا ان کو, انہوں نے حد کا حکم دیا کہ کوڑے لگاؤ سب کو. ایک کھڑا ہو کر کہنے لگا امیر المومنین خدا کی قسم میں نے شراب نہیں پی. عمر بن عبدالعزیز نے پھر کہا سب کو لگاؤ. اس نے دوبارہ کہا, تیسری مرتبہ کہا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا سب سے پہلے ابتدا اس سے کرو, کیوں کہ جس مجلس کو یہ اختیار کر کے چل رہا ہے آج نہیں تو کل یہ اس برائی میں مبتلا ہوگا. الانسان ولید البیئہ, حضور نے فرمایا انسان ماحول کی پیداوار ہے. جس سوسائٹی کو, جس کمپنی کو اختیار کرتا ہے اس کے اثرات اس کے اوپر نمودار ہوتے ہیں. تو میں نے اور آپ کو خیر کے ماحول کو اختیار کرنا ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت اس ماحول کو بنانے کی محنت ہے. پوری دنیا کے اندر جماعتیں نکل رہی ہیں, ایک فضا بن چکی ہے. میرے دوستوں, دعوت کے کام کی حقانیت کو بتانے کے لیے, اس کی حقیقت اور اس کی سچائی کو بتانے کے لیے کسی قسم کی دلیل اور کسی قسم کی کرامت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. روز روشن کی طرح آیا ہے, جیسے سورج کو روشن ہوتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر جماعتیں پھرتی ہوئی اور تبدیلی لاتے ہوئے سر کی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ صحیح نہج کے اوپر محنت کے ہونے سے اللہ دنیا کے اندر تبدیلی اور انقلاب لے کر آ رہے ہیں. ایک جماعت آئی, وہاں پر جماعت پہنچی, اس نے یعنی جس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بندہ وصول, جس کے اوپر, اس نے کہا بھائی تمہاری کیا قربانی؟ اس نے کہا کہ کس وجہ سے یہ وصولی ہو رہی, بیرون ملک میں یہ ایسا فیملی سسٹم نہیں, نکلنے کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے. اس نے کہا ایک ہی سواری تھی جس پر لوڈنگ اور لوڈنگ کا کام کرتا تھا, نکلنے کا وقت آیا, خرچہ کوئی نہیں. گھر والی نے کہا سواری بیچو, آدھا مجھے دو آدھا لے جاؤ, اللہ مالک. واپس آ کر کسی کے پاس ڈرائیور لگ جانا, کہا سواری بیچی, آدھے پیسے لے آیا, آدھے اس کو دے آیا. اس کی یہ تاثیر ہے کہ جس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں وہ وصول ہو جاتا ہے. قربانی کے کر لینے سے اللہ وہ تاثیر ڈال دیتے ہیں کہ علم ہے یا نہیں ہے, بات کرنی آتی ہے یا نہیں آتی. صحابہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے تھے, صحابہ نے ایک چیز کو اپنایا تھا, قربانی. اس میں جتنے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے اللہ نے اتنی تاثیر کو ڈالتے چلے گئے, اور ان کی تاثیر کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے. صحابہ خود من حیث انسان ہونے کے ناطے سے اتنا بڑا نظام عالم کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی قربانی کے اثرات سے جس کو اللہ نے پھیلا دیا, جس دور کے اندر قربانی کی جائے گی اللہ حالات کو تبدیل کریں گے. اس کے لیے میرے دوستوں, جیسے آپ سے عرض کی گئی, سن کے اندر, توبہ کے اندر
वेस्ट इंडीज के कैरेबियन के अंदर और ब्राजील के अंदर मुसलमान बड़ी कस्मा पुरसी के आलम में इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, जब मैं और आप हरकत करेंगे, मैं और आप अपनी जात से इरादा करेंगे दुनिया को फानी और हुजूर की जिंदगी को सामने रखकर, हुजूर ने जैसे दुनिया को फानी होना बता दिया, फानी होना समझ कर जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह हमें हिदायत के लिए इस्तेमाल करेंगे। हुजूर ने फरमाया तू वाली अब्दिन, खुशखबरी हो उस शख्स के लिए जअलहुल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैर, जिसको अल्लाह खैर के लिए चाबी बनाए और मिगलाकन लिश्शर, और शर के लिए ताला बनाए। मुहद्दिसीन कहते हैं एक जन्नत की वादी का नाम तूबा है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं जन्नत की वो वादी उस शख्स की है जो जिससे खैर वजूद में आए। तो हमें से सब का इरादा है ना कि खैर हमसे वजूद में आए, इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है, अपने औकात को फारिग करना है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में निकलना बहुत मुकर्रब अमल है। यानी सहाबा की जिंदगी में इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। एक मुख्तसर मिसाल देता हूँ। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाना में एक शख्स ने आकर कहा अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के रास्ते में जाना चाहता हूँ। फतुहात का दौर था, हर तरफ से माले गनीमत इकट्ठा हो रहा था। उमर रज़ियल्लाहु तआला ने खादिम को कहा कि बैतुल माल में ले जाओ, जो चीज लेना चाहे इसको दे दो, हो सकता है माल की तमा ने इसको जाने पर उबारा हो। जब उसके सामने बैतुल माल का दरवाजा खोला तो वो रोने लगा। अमीरुल मोमिनीन को जब आकर बताया कि वो रो रहा, अमीरुल मोमिनीन ने उसको बुलाया और कभी तुम रो क्यों रहे? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, मैं दुनिया की लालच में नहीं जाना चाहता कि मेरे दिल में दुनिया की अहमियत है, मैं उसको हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ। मैं तो अल्लाह के रास्ते की बरकत और अल्लाह की खुशनूदी को हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे कि मेरे दौर के अंदर अल्लाह ने ऐसे लोगों को पैदा किया है जिनके अंदर आखिरत दुनिया के मुकाबले में मुकद्दम है। फिर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सवारी मंगवाई, रिवायत में आता है कि खुद सवारी के ऊपर जीन लगाई, उसको लगाम पहनाई और अपने हाथ सामने कर कहने लगे मेरे हाथों पर पांव रखकर सवारी पर सवार हो जाओ। वो रोने लगा कि अमीरुल मोमिनीन आपका मुकाम और मैं कैसे ये कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों, रिवायत में शख्स का नाम नहीं जिक्र किया गया कौन शख्स था कि नाम की वजह से दिल के अंदर ये आए कि शायद उसका कोई और भी मर्तबा था। एक आम मुसलमान। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी सवारी की लगाम पकड़कर मदीने से बाहर तक रुखसत करने के लिए आए और गर्दन के साए के नीचे जो साया बनता था हाथ उठाकर कहने लगे या अल्लाह, इस अपने रास्ते में जाने वाले की वजह से उमर की बख्शिश कर दे। अमीरुल मोमिनीन हुजूर ने फरमाया लौकान बादी नबी लकान उमर, उमर इस बात का मुस्तहिक था, इस बात की इस्तेदाद इसके अंदर थी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अल्लाह उमर को नबी बनाते। जिस गली जिस रास्ते को उमर, हुजूर ने फरमाया जिस रास्ते पर उमर चलता है शैतान रास्ता तब्दील कर लेता है। वो क्या कह रहे हैं, अल्लाह इस जाने वाले की बरकत से उमर की बख्शिश कर दे। मेरे दोस्तों, इंतहाई फजाइल वाला, इंतहाई खुशियों के हासिल करने वाला रास्ता है। अल्लाह की जात पर निगाह कर अल्लाह की अजमत पर निगाह करते हुए अल्लाह से ताल्लुक बनाने की खातिर से और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए, हुजूर की जिंदगी को आम करने के लिए फरमाएं कौन कौन भाई नकद अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार है। फरमाएं बैरून के लिए